بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم سید فروغ مہدی رضوی حاضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک اہم موضوع تربیت اولاد کے سلسلے سے۔ تربیت اولاد پر ہم بات کریں گے، جو ایک اہم موضوع ہے ہماری زندگی میں، اور اہم کردار تربیت اولاد ہماری زندگی میں ادا کرتا ہے۔ اور جان محترم یاد رکھیے، جب تک اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی ہم اس کے اچھے مستقبل کا گمان بھی نہیں کریں۔ لہٰذا والدین کی ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت جو ہے وہ بہترین کریں، اسلامی تربیت اپنے اولاد کی کریں، تاکہ وہ بڑا ہو کر اسلامی طرز زندگی کو اپنا سکے اور اسلامی زندگی گزار سکے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچے کو اسلامی طرز زندگی سکھائیں، اس کی تربیت اسلام کے سائے میں کریں، تاکہ ہمارا بچہ بڑے ہو کر حقیقی اسلامی بن سکے۔ لہٰذا تربیت اولاد کے سلسلے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے پروگرام میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس رضوی صاحب قبلہ زید پوری۔ ہم تربیت اولاد پر مولانا سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں مولانا کی بارگاہ میں اور ان سے تربیت اولاد پر اپنی گفتگو کو ادامہ دیتے ہیں اور تربیت اولاد پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتے ہیں قبلہ آپ کا اپنے پروگرام میں، اور تربیت اولاد جیسا کہ ہمارا موضوع ہے اور ایک اہم موضوع اور اہم رول ہے ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں۔ لہٰذا اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آیا اسلامی زندگی میں تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت بہت شکریہ مولانا جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ، اور نوا فاؤنڈیشن کا اس سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے نے جو کاوشیں ان دنوں میں یعنی کاوشیں کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ انہوں نے دعوت دی۔ تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ایک بہترین کام ہے، ایک بہترین عمل ہے، واقعاً ضروری ہے آج معاشرے میں بہترین تعلیم۔ سب سے ضروری ہے تعلیم۔ تعلیم اگر انسان کے پاس نہیں تو کچھ نہیں۔ بہرحال خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم اس ادارے کو مزید اس ادارے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مولانا ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ جو کہ واقعاً اس حوزے کی بہترین سرپرستی، امام زمانہ کی سرپرستی کی بات کر رہے ہیں،
ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم فرمائے. آمین انشاءاللہ. آپ کا جو سوال ہے مولانا وہ بہت معقول ہے اور بہترین ایک موضوع ہے تربیت. تربیت کے اوپر اگر ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. تربیت کے نہ ہونے کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بچہ جو گہوارے سے لے کے اور جو آخری لمحات تک جاتا ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو پھر وہ ہر جگہ نقصان خسارہ اس کا نقصان وہ دیکھے گا اور اس کو نقصان دیکھنا پڑے گا. چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو, چاہے تعلیمی زندگی ہو, چاہے تربیتی زندگی ہو, کسی بھی طریقے سے کسی بھی جنبے سے اگر اس کو دیکھا جائے گا تو وہ اگر باتربیت ہے, باشعور ہے اور اس نے واقعاً اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے, اس کو اگر اچھا مربی ملا ہے اور بہترین مربی کی بہترین تربیت کو اس نے ایکسپٹ کیا ہے اور ایک بہترین متربی بن چکا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ معاشرے میں کر سکتا ہے. اور اگر اس کی تربیت نہیں ہے تو وہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتا ہے. آج جو سب سے زیادہ مشکلات سامنے آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بچہ ہے جو اسکول گیا, اب اسکول میں اس کو اسکول سے پہلے چونکہ جو سب سے پہلا مربی ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. اگر والدین نے ان کی تربیت نہیں کی ہے تو بچہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے نا کہ وہ کس ماحول میں جا رہا ہے, وہ کیا کرنے جا رہا ہے, تو وہ جائے گا اور ٹیچر جب ڈانٹیں گے اسے مطلب تھوڑا سا پنشمنٹ دیں گے, ٹیچر سے اٹھ کے بدتمیزی کرے گا. وہ کل کو جب وہ ٹیچر بنے گا تو اب اس کو کیسے پیش آنا ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے, تو وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے پیش آنے کا اسے سلیقہ ہے نہیں تو وہ بھی کیا کرے گا, اسٹوڈنٹ سے وہ خراب برخاست کرے گا, ان سے بری طریقے سے پیش آئے گا جس کا نقصان اسکول کو بھی ہوگا, معاشرے کو بھی ہوگا اور خود کی ذاتی زندگی کو بھی ہوگا. اب یہی جب انسان بڑا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے پھر شادی ہوتی ہے تو شادی میں آج کے معاشرے میں کیا ہوا ہے, تربیت نہیں ہے, پھر کیا ہوگا, میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہوں گے اور جھگڑے اس عروج پہ پہنچ جائیں گے کہ کل کو طلاق تک کی پہنچ جائے گا. یہ واقعاً اس وقت بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو گھٹنا ہے, یہ جو مشکل ہے, یہ سب سے بڑی مشکل ہے. اس مشکل کو اگر انسان سمجھ لے کہ یہ مشکل ہماری زندگی سے دور ہو جائے تو وہ بہترین متربی بننے کی کوشش اور کاوشیں کرے گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا. اب پھر یہی انسان ابھی تو یہ اپنے پہلے اس نے زندگی کے پہلے مرحلے میں قدم رکھا ہے, اب یہ کل انسان یہی اٹھے گا اور کہاں, دوسرے مرحلے میں. آج یہ شوہر اور بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں, کل یہی لوگ, یہی دو جو ہیں زوجین, یہی کل کیا ہوں گے, ماں باپ ہوں گے. اب یہ اگر باتربیت نہیں ہے تو اپنے بچوں کی بہترین تربیت نہیں کر سکتے. پھر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر روز گھر میں اختلافات رہیں گے اور آخر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ ہر روز اپنے ٹیچروں سے بھی بدتمیزی کرے گا اور ماں باپ سے بھی. تو یہ بھی نقصان دہ ہے. پھر یہی انسان جب آگے بڑھے گا اور معاشرے میں اور اسے جب کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو یہ انسان اس ذمہ داری کو انجام نہیں دے پائے گا. کل ما حاصل اسلام کا یہ ہے, پورے اسلام کا میں جو تاکید ہوئی, سب سے زیادہ تاکید ہوئی وہ ہے تربیت پہ. علم ہے, علم ضروری ہے, علم واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, بالکل واجب ہے, ضروری ہے, پڑھو, بالکل پڑھو. من المہد الی اللحد, گہوارے سے اور قبر تک. مگر تربیت اس کے ساتھ میں علم بغیر عمل کے, بغیر تربیت کے کسی بھی منزل تک آپ کو نہیں پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ نے علم کو حاصل کیا ہے تو یہی علم نور بن جائے گا, ورنہ یہی علم ظلمت کی تاریکیوں میں گم ہو جائے گا. بہترین طریقے سے تربیت کے حوالے سے اور ضرورت تربیت کو اجاگر کیا ہے مولانا موصوف نے, اور ضرورت ہے ہمیں ناظرین اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے ایسی کریں تاکہ کل کو جب وہ ماں باپ بنے تو ان کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. لہٰذا ابھی سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ انہیں کل مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں کہ کل کو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ
اچھے رفتار اور گفتار سے پیش آئیں۔ ناظرین، اس سلسلے کا ہمارا دوسرا سوال اور اسی سے ربط دیا گیا سوال یہ ہے مولانا موصوف سے کہ اسلامی تربیت کی ہم مستقل ہماری ویڈیو میں بات چل رہی ہے، اسلامی تربیت، اسلام کے سائے میں زندگی گزارنا، تربیت کرنا، آخر یہ اسلامی تربیت ہے کیا؟ تعریف ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اسلامی تربیت کی؟ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بہترین سوال آپ کا ہے، بہترین سوال، اور بہرحال میں تو کچھ نہیں ہوں مگر پھر بھی اپنی بات کو پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تعریف تربیت یہ ہے کہ انسان کمالات تک پہنچ جائے، وہ اپنے کو ایسے کمالات میں ڈھال لے، وہ ایک طرف سے نہیں بلکہ تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کمالات تک پہنچے اور ان کمالات سے خداوند عالم سے نزدیک ہو جائے، قربت ہو جائے اللہ سے۔ اگر اللہ سے نزدیکی نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ انسان کہیں پہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی تربیت کو، اسی تعریف کو دیکھتے ہوئے اس کی کچھ ہم شاخیں آپ کے سامنے، تقریباً 4 شاخ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی شاخ کیا ہے؟ تربیت اسلامی ایک زمینہ ہے انسان کو ترقی دلانے کا، یہ انسان آگے بڑھ سکے، یہ انسان کچھ کر سکے۔ اسے ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پہ اس کو لاد دیں گے کہ نہیں بھائی یہ جو تربیت انسان کر رہا ہے تو یہ ہم آپ کے اوپر لاد رہے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، ایک دم بالکل بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے اختیاری ہے کہ انسان چاہے بہترین متربی بن جائے اور اس کو وہ چاہے تو متربی نہ بنے، اگر بنے گا تو فائدہ دیکھے گا، نہیں بنے گا تو نقصان دیکھے گا۔ وہ نقصان جو یہاں دیکھے گا وہ یہیں کے نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہاں اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان ہوگا، کیونکہ نہ وہ خود اپنے لیے مفید ہے نہ دوسروں کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یعنی یہاں بھی مفید نہیں ہوا وہاں بھی مفید نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ کسی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وزن ہم نے ڈال دیا ہے اور نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمیں اللہ کی معرفت سے نزدیک کرا رہا ہے، لہذا اللہ کی معرفت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہم بہترین تربیت کے حامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، تربیت یہ ایک امر ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہے، موقت ہے، وقت اس کا محدود ہے، نہیں، موقت نہیں ہے بلکہ یہ دائمی وقت، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی ایک حدود، اس کے کوئی حدود نہیں ہے بلکہ یہ لامحدود ہے۔ اس کی جتنی بھی انسان اپنے میں اچھائیوں کو ایکسپٹ کر لے اور ان اچھائیوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی اچھائیوں کی طرف دعوت دے لے، یہ بہترین چیز رہے گی اس کی زندگی کے لیے۔ لہٰذا یہ ایسا کام نہیں ہے تربیت کی، نہیں بس ہم نے بس اتنا کر لیا ہے اور پھر یہیں کے اوپر ختم ہو گیا ہے اور اس کا بس اتنا ہی وقت ہے اور اس سے زیادہ اس کا وقت نہیں ہے، نہیں، یہ لامحدود ہے، یہ موقت بالکل نہیں ہے۔ ایک سلسلے کا ہمارا تیسرا سوال ہے اور تیسرا سوال بھی اہم سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پوچھ لیں کہ ہم تربیت اسلامی کا مسلسل اپنی ویڈیو میں جو ہے اصرار کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر کیا یہی تربیت اسلامی کی تکرار معصومین علیہ السلام نے بھی ہے؟ کسی مولانا آپ یا اینکر صاحب آپ ہی جو ہے تربیت اسلامی، کیا احادیث کے ذریعے بھی آپ حضرات سوال کر سکتے ہیں، کیا احادیث کے ذریعے بھی معصومین کی زندگی میں بھی تربیت اولاد کا کوئی گوشہ پایا جاتا ہے؟ تو اگر ایسی کوئی احادیث موجود ہیں تاریخ اسلام میں تربیت اولاد کے اوپر تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ بہترین سوال، لاجواب سوال۔ آج کے دور میں خصوصاً جوان طبقہ جو ہے وہ اگر اس کے سامنے حدیث کے ذریعے سے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ بہت جلدی سے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور اگر ہم خود اپنی باتیں ہوا پہ باتیں کریں گے تو بات اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ واقعاً آج معاشرہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ پہلا زمانہ نہیں تھا کہ جہاں پہ جوانوں کے سامنے کوئی بھی ذاکر کچھ بھی آتا تھا بیان کر کے چلا جاتا تھا اور کوئی اس سے سوال جواب نہیں ہوتا۔ آج بہرحال بہت معاشرہ جگ رہا ہے، ایک دم جوان جو ہے ان کے ذہن تازہ ہیں، بیدار ہیں، اگر کوئی ذرا سا بھی لفظش کرتا ہے تو فوراً اس کی غلطی کی طرف سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ غلط بیان کیا ہے، اور اگر آپ نے یہ بیان کیا ہے تو کہاں سے بیان کیا ہے، اسے مجھے لا کے بتائیے کہ اس کا مدرک کیا ہے، منبع کیا ہے، اور کیا اس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے اقوال یا قرآن مجید کی کوئی آیت موجود ہے، اس سے جواب دیں۔
پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ. کیا فرماتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبت؟ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین یعنی صالح اولاد ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو جنت کی جتنی جنت کی خوشبوئیں موجود ہیں جنت میں، ان خوشبوؤں میں سے ایک بہترین خوشبو کیا ہے؟ اولاد صالح ہونا. یعنی اگر صالح اولاد ہے، با تربیت اولاد ہے، تو یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ نعمت ہے. اس نعمت کو اگر انسان اپنی زندگی میں خود سمجھے کہ ہاں ہم ایک اگر با تربیت ہیں، باشعور ہیں، تو ایک اپنے کو یہ کیا سمجھے گا؟ ایک ہم جنت کی خوشبو ہیں. جنت کی خوشبو اگر سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارے گا تو کبھی وہ گناہوں سے نزدیک نہیں جائے گا، بلکہ وہ اچھے اعمال سے نزدیک جائے گا. وہ ایسی جگہوں کے اوپر جائے گا جہاں سے اسے ثواب ملے، ایسی جگہوں سے دور رہے گا جہاں سے عقاب ملے. لہذا اسلامی معاشرے میں پیغمبر ختمی مرتبت اور ائمہ معصومین، دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیثیں موجود ہیں، انشاءاللہ میں بیان کروں گا. بالکل. ایک سوال جو ہمارے یہاں ناظرین پیش آتا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے آج ہمارے معاشرے میں، اگر آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ دوسرے مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنے یہاں بھی یہ بہت مل جاتا ہے متاسفانہ، یعنی یہ شاید اچھا نہیں لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ نقطۂ نظر پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے یہاں معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں لڑکی ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس کی ولادت کے اوپر، جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لڑکی تمہارے لیے ہماری طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے اور لڑکا تمہارے لیے نعمت ہے. لیکن ہم ناظرین دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، یہ ہماری نسل کا ضامن ہے. یہ ہمارا نظریہ، بعض لوگوں کا ہمارے یہاں یہ بھی نقطۂ نظر اس کو جو ہے وہ موفقیت دیتے ہیں اور اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ لوگ بہرحال گریز نہیں کرتے ہیں. اور بعض دوسرے مذاہب میں تو ہے ہی ہے کہ جو لڑکیوں کو جو ہے اپنے لیے مایوسی سمجھتے ہیں. کیا اسلام بھی اسی نقطۂ نظر کا قائل ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمانے کی زحمت فرمائیں. بہترین سوال، لاجواب سوال، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر جتنا بولا جائے وہ بھی کم ہے اور جتنی حدیثیں بیان کی جائے وہ بھی کم ہے. اور اس کے بارے میں اتنی حدیثیں مکرر کتابوں میں وارد ہوئی ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شاید دوسرے کسی موضوع کے بارے میں وارد ہوئی ہوں. یہ ایسا سوال ہے کہ جس کی کا شکار تقریباً 90% معاشرہ ہے. جب کسی کے یہاں انسان کے یہاں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، یہ لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو فوراً یہ ان کے گھر والوں کے دلوں میں اور زبانوں پہ یہ آنا شروع ہوتا ہے کہ خداوند عالم بیٹا دے دے، خداوند عالم بیٹا دے دے. بندہ خدا کہاں بیٹے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کون تھا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اچھا معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے، بیٹی تو دوسرے کے گھر کی ہے، وہ دوسرے کے گھر گئی، کام ختم ہو گیا، ہماری نسل کیا ہوگا؟ کیا پیغمبر آیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر ختمی مرتبت کی نسل جناب سیدہ سے نہیں چلی؟ آج آخری امام جو ہمارے غیبت میں ہیں، جن کے ایام چل رہے ہیں ولادت کے، جو غیبت میں ہے، جو منتظر ہے، ہم لوگوں کے اعمال کا منتظر ہے، جو ہم لوگوں کی تربیت کا منتظر ہے، جو ہم لوگوں کے تمام اصول اور قوانین کو دیکھ رہا ہے، ہمارے لوگوں کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، ہمارے زندگی کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا امام جناب سیدہ کی نسل سے نہیں ہے؟ پوری ذریت معصومین علیہ السلام سب جناب سیدہ کی نسل سے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنی بھی سادات ہیں وہ سب کے سب جناب سیدہ کی نسل سے ہیں. اور جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ صرف جناب آدم ہی سے نہیں ہیں، بلکہ جناب حوا کی نسل سے بھی، یعنی نسل حوا سے بھی سب لوگ ہیں. صرف ایک جناب آدم کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے. جناب اگر حوا نہ ہوتی تو جناب اور تو پھر یہ انسانیت چل نہیں سکتی تھی. اگر جناب حوا ہوتی، جناب آدم نہ ہوتے تب بھی نسل. لہذا دونوں لوگوں کی ضرورت تھی، دونوں لوگ تھے تو پوری دنیا میں
آج جو انسان ہے وہ پھیلا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے. انسان سوچتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، بیٹا ہے تو رحمت ہے. کیوں؟ بیٹا کما کے لائے گا اور بیٹی جو ہے وہ لے کے جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بیٹا کچھ کما کے آپ کو دے گا تو بیٹی وہ دے کے جائے گی جسے آپ زندگی بھر یاد کرتے رہیں گے. اور ایک بات میں اس بات کی وضاحت بھی کروں گا اور ایک بات اور بتا دوں. حدیث میں موجود ہے کہ خداوند عالم جب کسی سے بہت راضی ہوتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ پہلی بیٹی اسے عطا کرتا ہے. اس سے اگر اور خوش ہوتا ہے تو اسے دوسری بیٹی عطا کرتا ہے. یہ حدیثوں میں موجود ہے. اب بات یہ رہی کہ بیٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لے کے جائے گی اور بیٹا جو ہے زندگی بھر دیتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. بیٹی جو ہے اس کے اوپر ثواب، اس کے برابر میں خداوند عالم نے ثواب رکھا ہے. ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف ثواب ہے، یعنی خداوند عالم نے بیٹی یعنی ثواب تمہیں عطا کیا. اور اگر تم کو بیٹا عطا کیا تو کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہی بیٹا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ یہ بیٹا کیسا تھا. اگر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ سے کو یہ پتا چلے گا، آپ سے یہ بھی اس کا جواب ملے گا اور آپ سے باقاعدہ بتایا جائے گا کہ یہ بیٹا وہ تمہارا جو ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے. اور اگر برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے تو اسی بیٹے کے لیے اور اسی بیٹے کے اعمال کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ بیٹی رحمت ہوئی، یہ بیٹا رحمت ہوا. رحمت بیٹی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جیسے جیسے جناب سیدہ رحمت تھی پیغمبر کی زندگی میں. حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے اس بات کو اور واضح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. قال الامام الصادق علیہ السلام البنات حسنات والبنون نعمت فالحسنات یصاب علیہا والنعمت یسأل عنہا. کیا فرمایا امام نے؟ امام صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں حسنا ہیں اور بیٹے کیا ہیں؟ نعمت ہیں. تو یہ جو حسنات ہیں، جو اچھا نیکیاں ہیں، نیکیاں جو ہیں نیکیوں کا ان نیکیاں جو انسان کی زندگی میں نیکیاں آ گئی ہیں اس کے اوپر اس کو ثواب ملے گا. اور جو نعمت ہے اس نعمت کے برابر میں کیا ہے؟ اس کا سوال ہے. یعنی ہر خداوند عالم نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جتنی اچھائیاں ہیں حسنات ہیں ان کے بارے میں اسے ثواب ملے گا، اس کے معاوضے میں ثواب ملے گا. لہذا اب آپ دیکھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے. مگر بیٹے کیا ہیں، لڑکے کیا ہیں، وہ آپ کے بارے میں آپ کے لیے نعمت ہے اور نعمت کے ہر نعمت کے لیے خداوند عالم کا ایک سوال ہوگا. ناظرین، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور حسنات ہوتی ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کے ہاں کوئی سوال نہیں ہے اور نہ آپ سے سوال کرے گا، بلکہ اس کے عوض آپ کو ثواب عطا کرے گا. اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں جن کے لیے پروردگار عالم جو ہے وہ آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں بیٹے عنایت فرمائے تھے، ان کی تربیت تم نے کیسی کی، ان کی رفتار و گفتار کیسی تھی. ہر زاویے سے پروردگار عالم آپ سے سوال کرے گا. یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کو ہمارا معاشرہ اللہ نہ کرے حقیر سمجھتا ہے، مگر وہ بیٹیاں کبھی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں. اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہوتا ہے. اور پیغمبر ختمی مرتبت نے اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گلے سے لگایا جب یہ عرب کا بدو ماحول اپنی بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. اور یہی بیٹیاں وہ ہیں ناظرین اکرام جو اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے عزت و رفعت کا سبب بنتی ہیں، مگر اس وقت بنتی ہیں جب ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیے یہی بیٹیاں کبھی کبھی اپنے خاندان کی
رسوائی کا سبب قرار پاتی ہیں۔ اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے ناظرین دیکھیے تو بیٹیوں اور بیٹوں میں یعنی لڑکا اور لڑکی میں پروردگار عالم نے اور اسلام نے کسی طریقے کا کوئی افتراق نہیں رکھا ہے، دونوں کے حقوق کو برابر رکھا ہے اور دونوں کو برابر کا حقوق دیا ہے۔ لہٰذا جہاں بیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں وہیں بیٹوں کی بھی برابر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور کوئی شخص، اسلام کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص اس گمان میں نہ رہے کہ نسل کی بقا کا ضامن صرف بیٹا ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تاریخ اور گواہ ہے اس بات کی کہ کبھی کبھی نسل جو ہے وہ بیٹی سے زندہ رہتی ہے، جس کی زندہ مثال جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بابرکت ہے، اس بات کی بہترین دلیل۔ ناظرین، یہ ہو گئی بیٹی اور بیٹے کے بیچ افتراق کا مسئلہ۔ آئیے ہماری جو تربیت اولاد کے سلسلے سے گفتگو چل رہی ہے مسلسل، اس سلسلے کا ہمارا آخری سوال ہوگا قبلہ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر اسلامی معاشرہ ہونا کیسا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی وقت کے اوپر سوال ہے۔ اسلامی معاشرہ کو اگر اسلامی معاشرے کا اگر خلاصہ کیا جائے ایک دم لب مطلب تو کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ ویسا ہونا چاہیے جیسے معصومین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی معصوم کہاں ہو جائیں گے؟ ارے بندے خدا، معصوم ہم نہیں ہو سکتے ہیں؟ آیا ہم معصوم کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ بے شک کہ معصومین علیہ السلام نے کیا سیرت ہم کو معصومین دے کے گئے ہیں، کیسا بتا کے گئے ہیں، کیسے کس طریقے سے بتایا ہے معصومین نے کیسے ہم زندگی کو بسر کریں۔ کیا آج جو ہے وہ جوان ہمارے کیا کن کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں؟ دو چار چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ بعد میں دوبارہ دوسری چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آج جو سب سے بڑی مشکل ہے معاشرے کی وہ ہے فساد۔ اب فساد کیسے کیسے ہے؟ فساد ہے یا تو نامحرم کے ساتھ میں ناجائز تعلقات کو برقرار رکھے، یا انسان دو نامحرم ہیں، ان کے بیچ میں ایسی گفتگو ہو کہ جو نہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو فساد کا سب سے جو زیادہ فساد میں انسان چل رہا ہے وہ ہے گانوں کو سن کے، غنا کو سن کے۔ غنا سنتا ہے اور غنا سننے کے بعد اس غنا کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے۔ آیا یہ معصومین علیہ السلام نعوذ باللہ اور معاذ اللہ کیا معصومین کی یہ سیرت تھی جو آج ہمارے معاشرے کی ہونا چاہیے؟ معصوم کی سیرت تھی کہ تم اپنی زندگی کو خالصتاً لوجہ اللہ گزارو، جس میں تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے، اس لیے کہ تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ ثواب۔ وہ عبادتیں تم انجام دو جن سے تمہیں ثواب ملے، ان چیزوں سے تم دور رہو جن سے تمہیں عقاب ملے۔ اگر تم اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہو، اگر تم اسلامی طرز زندگی پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ماحول کو اسلامی ماحول اور اسلامی تہذیب میں ڈھالنا چاہتے ہو تو معصومین علیہ السلام کے اقوال پہ عمل کرنا ہوگا، معصومین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں کوئی غریب ہے، وہ بھوکا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا پہلے کھلائیں بعد میں ہم کھائیں۔ تربیت معصومین ہے یہ تربیت معصوم نے بھی فرمایا ہے، یہ بتایا ہے، یہ کر کے بتایا ہے۔ خود امیر المومنین جناب سیدہ کے بارے میں جو واقعہ ملتا ہے کہ انار جناب سیدہ نے مانگا اور جناب کی حاجت تھی جناب سیدہ کو، امیر المومنین نکلے ایک انار، سوال ہوا انار پورا آدھا دیا، پھر اس نے کہا ابھی بھوک نہیں مٹی دوسرا بھی دے، پورا وہ انار دے دیا۔ کیوں؟ رضا الہی کے لیے۔ اس کا پھل کیا امام امیر المومنین کو ملا؟ وہ اللہ نے جنت سے جناب سیدہ کے لیے انار کو منگوا کے بھیج دیا، جنت سے بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ اگر تم اچھا کام انجام دے رہے ہو تو ہم تمہارے ثواب کے ہم مالک ہیں، ہم تمہیں ثواب اس کا دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں بہت سی مشکلات کا سامنا معاشرہ کر رہا ہے، خصوصاً جوان، اور جوانوں سے بڑھ کے آج بچے۔ پہلے بچے ہی تو ہیں، پھر یہی بچے جوان ہوں گے۔ آج موبائل ہو گیا ہے، اب وہ بچہ جو ہے وہ 4 سال کا نہیں ہوا ہے، ارے 4 سال کی دور بات ہے، ابھی 2 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ ماں باپ نے موبائل کیوں دیا؟
تاکہ یہ بچہ ہلڑ نہ مچائے اور یہ بچہ ہنگامہ نہ کرے گھر میں، روئے پیٹے نہ، اور یہ اپنا موبائل میں مشغول رہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ آیا یہ آپ کا جو عمل ہے یہ مطابق واقع ہے؟ کیا یہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس عمل کے برابر میں اللہ آپ کو جزا دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جب موبائل کو ٹچ کرے گا اور جب یوٹیوب کو، خصوصاً فیس بک کو ٹچ کرے گا تو سب سے پہلے برائیوں کو دیکھے گا۔ تو کیا یہ برائیاں اس بچے کی تربیت شروع سے؟ اب اس بچے کو جب موبائل نہیں ملے گا تو وہ بچہ روتا ہے، پھر ضدیں کرتا ہے، جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر یہی بچہ جب اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر اسے موبائل کی لت لگ جاتی ہے، اور جب وہ لت لگتی ہے تو پھر یوٹیوب کے اندر اور جاتا ہے، جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت زیادہ، ابھی ہم خود گئے، انڈیا گئے ہیں، ہندوستان میں دیکھا ہے اس کو، براہ راست دیکھا ہے، ایسی جگہ کے اوپر دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچوں کو موبائل دے کے چپ کرا دیتے ہیں، ماں باپ اپنے پیغاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تو نقصان، وہاں تو آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی، دنیا میں اس کی سب سے پہلے آنکھ چلی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ مادی اور مانوی نقصانات آیا اس کی زندگی کے اندر اثر انداز نہیں ہے؟ بالکل اثر انداز ہے، یہاں بھی نقصان ہے اور وہاں بھی نقصان ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کو معصومین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، ان کی احادیث کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا معاشرہ بنائیں گے، اگر ہم ایسا، تو یہ معاشرہ فاطمی معاشرہ ہوگا، علوی معاشرہ ہوگا اور اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہیں گے۔ اگر ہم پیرو حضرت زہرا ہیں، پیرو امام حسین علیہ السلام ہے، تو سیرت امام حسین، سیرت حضرت زہرا کے مطابق ہمیں اپنے معاشرے کو ڈھالنا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے تربیت اولاد کے اوپر مولانا نے بہترین طریقے سے گفتگو کیا اور تربیت اولاد کو ہمارے سامنے اجاگر کیا کہ تربیت اولاد کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں۔ معصومین علیہ السلام کی طرز زندگی کو بتایا کہ آخر اسلامی معاشرہ کس طریقے سے بن سکتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی کی زندگی کا ذکر کیا کہ دیکھو یاد رکھو، معاشرہ اسلامی تبھی بن سکتا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شادی کا جو لباس تھا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس لباس کو ایک آیا سائل، اس نے سوال کیا جناب فاطمہ نے، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی اپنے شادی کے سامان کو بہت ہی حفاظت سے رکھتی ہے، مگر جناب فاطمہ نے اپنے شادی کے اس لباس کو، اپنے نکاح کے لباس کو اس سائل کو دے دیا۔ پیغمبر اکرم نے جب سوال کیا ہے بیٹی تم نے اپنے نکاح کے لباس کو سائل کو کیوں دے دیا، تو کہا بابا میں آپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتی تھی، میں اس قرآن کے احادیث کی تفسیر لوگوں تک پیش کرنا چاہتی تھی۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو یاد رکھو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو پروردگار کی بارگاہ میں اسی کو جو ہے پیش کرو، پروردگار کی راہ میں اسی کو جو ہے وہ پیش کرو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی معاشرہ اور اچھا معاشرہ تبھی بنا سکتے ہیں جب ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، چونکہ یہی بچے وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کا مستقبل ہیں۔ اگر ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو کل کو ہم اچھے معاشرے کی امید بھی نہ کریں۔ اور جیسا کہ مولانا کی ہی حدیث سے میں استفادہ کروں آخر کلام کے لیے کہ ارشاد ہوتا ہے معصومین علیہ السلام کا کہ صالح بیٹے، صالح فرزند جنت کے خوشبودار پھولوں میں سے ایک پھول ہوتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی تربیت کیجیے اور اپنے بچوں کو بہترین اسلامی زندگی سکھانے کی انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک اہم موضوع کے اوپر۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2.
حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق ام المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔